أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ہم سورہ النساء پڑھ رہے ہیں. آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 33 سورہ النساء 5واں پارہ ہے. وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے. لام جو ہے لِكُلٍّ اس کا معنی کے لیے ہے. واو میں نے اور وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے یعنی لوگوں میں سے سب کے لیے. جعلنا بنایا ہم نے. جعلنا بنایا ہم نے. فعل ماضی ہے اور نا جو ہے ضمیر متصل ہے فاعل کی. جعلنا نحن جعلنا ہم نے بنایا. موالی موالی ہم بھی اردو میں کہتے ہیں والی وارث تو یہ موالی والی ہیں یعنی وہ لوگ جو ان کے والی ہیں جو ان کی وراثت میں سے حصہ پائیں گے. اور والی جو ہوتا ہے وہ کہ جو زندگی میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اور ایسے امور میں معاونت کرتا ہے تو وہ والی ہے. موالی. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اور ہم نے سب کے لیے بنائے والی یعنی وارث. مما ترکا مم اور ما من اور ما سے مل کے اس میں سے جو ترکا چھوڑا. الوالدان الوالدان یہ الف جو ہے یہ مثنیٰ میں
فاعل ہوتا ہے رفع کی حالت میں، اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ والدین، یہ اسی کی نسبی اور جری حالت ہے والدان کی۔ والدین اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ والدان ہی ہے، لیکن عربی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ الف جو ہے یہ رفعی حالت میں، اور یا جو ہے یہ نسبی اور جری حالت میں ہوتا ہے۔ یہ جب نحو پڑھیں گے تو اس وقت یہ جانیں گے۔ تارکا کا فاعل ہے الوالدان، جو چھوڑا والدین نے یعنی ماں باپ نے۔ والاقربون، اور قریبی رشتہ داروں میں۔ تو اقربون میں وہ سارے قریبی رشتہ دار شامل ہیں جو اصل میں ہیں، اصول ایک ہیں، یعنی جڑیں ایک ہیں۔ اگر بیٹا فوت ہوتا ہے اپنے باپ کی زندگی میں تو باپ وارث ہے، باپ فوت ہوتا ہے بیٹے کی زندگی میں تو بیٹا وارث ہے، اور ان کے حصے وراثت کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے جو پہلے آیتیں پڑھی 2 آیتیں وراثت کی، اس میں پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ کتنا کتنا حصہ وراثت کا کس کو ملے گا، بیٹی کا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، تو وہ سارے وارث ہیں۔ والاقربون، اقرب کا صیغہ آیا کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ قرابت داری جو ہے یہ سارے رشتہ داروں کا حصہ نہیں ہے، جو اقرب ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر دیے ہیں وہی اس میں حصے دار ہیں۔ والاقربون، اس کے علاوہ موالی میں ایک اور صنف شامل کی، والذین عقدت ایمانہم فآتوہم نصیبہم، وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے ایگریمنٹ ہیں، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے، کیونکہ جاہلیت میں یہ عام طور پر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث ہے۔ تو ایسے اگر پہلے سے کوئی اعلان ہوا ہے یا آپس میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو حصہ بھی اس وراثت میں سے دینا ہے۔ فآتوہم، پس دو ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکامات نازل کیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری نگہبانی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ حصہ آیا پہلے رشتہ داروں کا، پھر ان کے ساتھ ہی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، کہ معاہدہ تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو گے، اور ایسے معاملات میں کہ جو انسان اکیلا نہیں کر سکتا اس میں شراکت داری ہوتی ہے، ان معاملات میں وہ تمہارے والی تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے وراثت میں تم ہمارے وارث بنو گے، ہم تمہارے وارث بنیں گے، تو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ان سارے معاملات پر گواہ ہے۔ ان اللہ، بے شک، کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ ہے، تمام تمہارے معاملات، تمام تمہاری حرکات اور تمہارے اقوال اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں انسان کے لیے یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی واضح کر دی گئی کہ کہیں بھی انسان کوئی کسی کو دھوکے دینے کی کوشش نہ کرے، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام معاملات پر شہید ہے۔
شہید کا ایک معنی ہے دیکھنے والا، ایک معنی ہے گواہی دینے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سب معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، قوامون علی النساء، اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو یہ درجہ دیا ہے کہ وہ قوام ہیں۔ قوام جو ہے نا قائم کرنے والے، یعنی گھر کی ریاست کے سربراہ ہیں، عورتوں کے اوپر حکمران ہیں، حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے۔ اور یہ جو قوامہ ہے نا، یہ جو ہے اب ہمارے جتنے بھی آدھا ہیں اسلام کے، وہ اس بات پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ لو جی اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا اور اس کو یعنی ذلیل کرتا ہے یا اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے ہمارا، وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو جو مردوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصیات رکھی ہیں وہ عورتوں کے اندر نہیں ہیں، اور جو عورتوں میں ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں۔ اس لیے آگے بات آ رہی ہے، تو یہ جو قوامہ ملا نا، جو مرد کو ایک درجہ زیادہ ملا، وہ تنظیمی امور کے لیے ہے کہ گھر کا نظم و نسق چلانے کے لیے بھی گھر کا ایک سربراہ ہونا چاہیے۔ تو وہ سربراہی جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ مرد کو دی ہے، تاکہ گھر کی جو سربراہی ہے اس سربراہ کے نیچے سارے معاملات بخیر و خوبی انجام پائیں۔ اگر کسی گھر میں ایک سے زیادہ سربراہ ہوں تو وہ معاملات ٹھیک نہیں چلتے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک پوری کائنات کا مالک ہے، قوام ہے، پوری کائنات کو قائم کرنے والا ہے۔ تو اگر اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا قوام، زمین و آسمان کو چلانے والا، تھامنے والا، یہ سسٹم سارا چلانے والا، لفسدت، تو سارے کا سارا فساد ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا اس کائنات میں آلہہ ہوتے ایک سے زیادہ تو سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا۔ ایک کہتا ہے میں نے جی آج بارش کرنی، دوسرا کہتا نہیں ہونے دینی، تو معاملہ گڑبڑ تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی یعنی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، گھر کے سسٹم کو صحیح چلانے کے لیے ایک سربراہ مقرر کر دیا۔ جس طرح اگر کوئی کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا کوئی بڑا کاروبار ہے، تو اس کے اوپر ایک رئیس ہوتا ہے۔ جیسے ملکوں کے اوپر بادشاہ ہوتے ہیں جن کا حکم چلتا ہے، اور وہ اسی کے ماتحت سارے معاملات چلتے ہیں۔ جہاں وہ سربراہ کمزور ہوتا ہے وہاں پہ فساد زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو یہ قوام بنایا علی النساء، عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہی دی ہے عورت پر، بما فضل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے جو اللہ نے فضیلت دی بعضهم علی بعض کو، بعض کو بعض کے اوپر، یعنی مرد کو عورت پر فضیلت دی، اور عورت کو بعض معاملات میں مرد پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ دونوں کو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو مرد جو ہے وہ کماتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں معاملات دیے، گھر کی سربراہی۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ دوسرا سبب وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ جو انفقوا، انفاق سے خرچ کرنا، جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، یعنی جتنا بھی گھر کا خرچہ ہے وہ گھر کے سربراہ کے ذمہ ہے،
یہ جو اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے نا، اس کے ساتھ مسئولیت بھی ہے، اس کے پاس اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب گھر کا خرچہ چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ جو اس کی بیوی ہے اس کو نان نفقہ، اپنی اولاد کا سارا خرچہ، ان کو پہناوا، ان کے رہنے کے سارے بندوبست، سارے کے سارے اخراجات یہ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہی دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی فرمایا فالصالحات قانتات۔ اب جو عورتیں ہیں نیک، صالحات مؤنث کا صیغہ ہے، صالحہ کی جمع ہے، فالصالحات نیک عورتیں، قانتات قنوت سے ہے، اسی سے دعائے قنوت ہے، یعنی فرما بردار، اطاعت کرنے والی۔ قانتات، یہ جو لفظ ہے قانتات، اس میں اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اپنے خاوند کی بھی ہے۔ فالصالحات نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات، جو فرما بردار ہیں، اور یہ فرما برداری ان کی اللہ کی بھی، اس کے رسول کی بھی، اور اپنے خاوند کی بھی فرما برداری۔ قانتات نافرمان نہیں ہے۔ حافظات، حافظات للغیب، حافظات حافظہ کی جمع، حافظات حفاظت کرنے والیاں، اسم فاعل ہے حافظہ مؤنث کے لیے، حفاظت کرنے والیاں للغیب، ایسے معاملات کی جو اس کے خاوند کے علم میں نہیں ہیں، ان معاملات کی حفاظت کرنے والیاں۔ یعنی اگر خاوند ظاہر ہے اس کے معاملات ہیں، گھر سے باہر جاتا ہے، کہیں تجارت میں گیا ہوا ہے، کہیں سفر میں گیا ہوا ہے، کہیں حج میں گیا ہوا ہے، کہیں جہاد میں گیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کئی مہینے باہر رہنا پڑے، تو ایسے معاملات میں وہ حافظات ہیں، یعنی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والیاں اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والیاں، نہ اس میں خیانت کرتی ہیں اپنی عفت و عصمت میں، اور نہ ہی خاوندوں کے مال میں خیانت کرتی ہیں۔ حافظات للغیب، یعنی خاوندوں کی غیر موجودگی میں، ان کے غائب ہونے کی صورت میں وہ خیانت نہیں کرتی۔ حافظات للغیب بما حافظ اللہ، بما سبب اس کے جو حافظ اللہ، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت کی۔ بما حافظ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت کی، ان کی معاونت کی، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدھے راہ کی توفیق دی، اور ان کو ایسا خاوند دیا جو ان کے اوپر نان نفقہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی فرما برداری اور اس کی وفا اس کا حق ہے۔ اور یہ وہ ہیں عورتیں جو صالحات، جو یہ حقوق ادا کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں نیک عورتوں کی صفت اور تعریف بھی بیان کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، ایک اور صنف ہے عورتوں کی، اور وہ ایسی عورتیں واللاتی، اللاتی کی جمع ہے اللاتی، اور اللاتی اسم موصول ہے، انگریزی میں دیز ہیں، دوز ہے، انگریزی میں جو، جنہیں، جن کو، جن سے، واللاتی اور وہ کہ جن سے تخافون تم ڈرتے ہو، تمہیں خوف ہو، نشوزہن ان کے نشوز کا، نشوز کیا ہے؟ ان کی نافرمانی، فرما برداری نہ کرنا۔ نشوز یہ کہ اپنے آپ کو اوپر سمجھنا، خاوند کی فرما برداری نہ کرنا۔ یہ عورتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نشوز، کہ وہ خاوند کی بات ہی نہ مانے۔ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نشوز، کہ وہ اپنی بیوی کی بات ہی نہ مانے اور بالکل اس کو یعنی ظلم کرتا رہے۔ اور یہ نشوز دونوں میاں بیوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے،
کہ وہ بھی اس کی بات نہیں مان رہا، وہ بھی نہیں مان رہی، دونوں میں جھگڑا۔ تو یہاں جو بات آئی واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن سے تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہاری فرما برداری نہیں کریں گی بلکہ تمہاری نافرمانی کریں گی، فعظوہن، اب اللہ نے یہ ہمیں مشورہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ فوری مار پیٹ پر نہ اتراؤ، فوری طور پہ طلاق پر نہ اتراؤ، پہلا کام کیا کرنا ہے، فعظوہن، ان کو واعظ کرو۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرو کہ اللہ دی بندی ہے، میں دیکھو اتنی تمہاری خدمت کرتا ہوں، تھکتا ہوں، تمہارے لیے کماتا ہوں، تمہیں لا کے دیتا ہوں، تم بھی میری بات مانو۔ گھر میں جھگڑا فساد اچھا نہیں، بچوں کے سامنے بچے کیا سوچیں گے؟ تو یہ ساری باتیں اکیلے میں تنہائی میں ہونی چاہیے، بچوں کے یا دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ جو واعظ اور نصیحت اثر کرتا ہے نا، وہ اکیلے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اولاد کے سامنے اسے واعظ نصیحت شروع کر دیں گے، وہ اور اکڑ جائے گی کہ میری بےزتی کر رہا ہے۔ تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے آپ نے۔ آپ کی وہ گھر والی ہے، آپ کی ہمسفر ہے، آپ کی ساتھی ہے، اس کا احتیاط، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بھی بتاؤ کہ یہ دیکھیں میرا اتنا خیال کر رہا ہے، مجھے سب کے سامنے نہیں ڈانٹ رہا۔ فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کرو، نصیحت کرو۔ اور پھر اگر واعظ اور نصیحت آپ دیکھ رہے ہیں، کئی بار کر کے دیکھ لیا، اس کا اثر نہیں ہو رہا، پھر دوسرا سٹیپ آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے بستر الگ کر لو، گھر سے نہیں نکالنا۔ فی المضاجع کی شرط آئی آپ بستر پر ہی، بشک ایک ہی بستر پر رہو، لیکن میاں بیوی جو ایک تعلق جو ہے خاص، وہ نہ قائم کرو، مجامت نہ کرو، لیکن ان کو چھوڑے رکھو تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب آپ نے واعظ کر کے بھی دیکھ لیا، آپ نے ایک بار نہیں کئی بار نصیحت کی، نصیحت کا بھی کوئی اثر نظر نہیں آیا، اس کے بعد آپ نے بستر بھی الگ کر لیا، اس کا بھی کچھ اثر نہیں نظر آ رہا، تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر تیسرا آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور جو مارنا ہے نا، یہ آخری ہے آپ کا، یعنی سب یہ معاملہ جب پہلے ناکام ہو جائیں تو اس کے بعد، یعنی کہ سب کو چھوڑ کر پہلے ہی مارنا شروع کر دو، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور جو مار ہے وہ بھی انتقام والی نہیں، اس میں عنف نہ ہو، ایسا نہیں جیسے کسی غلام کو مارا جاتا ہے یا کسی چور کو مارا جاتا ہے۔ مار منہوں پہ نہیں مارنا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے منہ پہ مارنے پہ۔ اور اسی طرح ایسی مار نہیں مارنی کہ جس سے ان کے یعنی ایسا نشان پڑ جائیں یا خون بہ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسی مار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مار اس لیے کہ ان کو صرف باور کرانا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور تو بندی مان جا، اتنی مار کی اجازت ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گھریلو معاملات کا بھی محافظ ہے، اور ہمارے ہر معاملے میں ہماری ہدایت اور گائیڈنس، کتنا رحمان ہے وہ رب، ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، اللہ تمہیں گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں انسان اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ یہ تمہارے گھر کی اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملے ہوں تو تم نے اپنے گھر کی اصلاح کیسے کرنی ہے تاکہ گھر کا سکون جو ہے وہ برباد نہ ہو اور تمہارا گھر آباد رہے۔ اور یہ معاملات کرنے کے بعد فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائیں، اور اپنا نشوز والا اور اپنی آپ کو برتر جاننے والا اور نافرمانی والا رویہ ترک کر کے آپ کی اطاعت و فرما برداری میں آ جائیں، تو پھر ان کو تنگ نہیں کرنا۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یہ معنی ہے یہاں پہ۔
پھر ان کو تنگ کرنے کے راستے نہیں ڈھونڈنا. فلا پس نہ تبغوا تم چاہو علیہن ان پر سبیلا کوئی راستہ. جب اطاعت و فرما برداری ہوگی پھر ان کو تنگ نہ کرنا، اس طرح تنگ کرنا کہ وہ تم سے خلائی لے لے تاکہ تمہیں حق مہر بھی نہ دینا پڑے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بس کوئی ناپسندیدگی کی بات آ گئی اور طلاق دینا چاہتے ہیں، طلاق خود نہ دیں، ان کو ہی ایسا مجبور کر دیں کہ وہ عدالت میں جائے اور خلا لے لے، اور جو ہم نے لاکھوں حق مہر لکھایا ہوا ہے وہ نہ دینا پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا، ان کو تنگ کر کے کوئی راستے نہ تلاش کرو. سبیلا راستے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی. ان اللہ کان علیا، اللہ سبحانہ و تعالی علی ہے، بلند ہے، علو سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سارے معاملات کو بلندیوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ علی ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کبیرہ ہے، کبیرہ، تو اس کی قدرت کو ہمیشہ یاد رکھو. اور یہ بات یاد رکھو کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے جی. جنہیں کسی نے ستایا انہیں کدی نہ سکھ پایا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کو دکھ دے رہا ہوں تو میں سکھی رہوں گا. یہ معاملہ قرض والا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو دکھی کر رہے ہیں تو دکھی پھر آپ بھی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی علی کبیرہ ہے. اللہ سارے معاملات کو دیکھیں. پہلے یہ بات شہیدہ سے شروع ہوئی تھی. اللہ دیکھ رہا ہے سارے معاملات. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے تعلق رکھنا ہے. اس لیے جو بھی نکاح کی آیات ہیں جس میں سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، ان سب آیات میں اللہ کے ڈر کی تلقین کی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اس کے بعد پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تین آیتوں کا انتخاب اللہ کے رسول نے کیا، اور یہ تینوں آیتوں میں تقوی کی تلقین ہے کہ یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ تقوی پہ قائم ہے. اور یہ تلقین خاص طور پر ظالم کو ہے کہ تم نے ظلم نہیں کرنا، اللہ سے ڈرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی. تم میں سے اچھا انسان ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. اور یہ جو قوام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا، یہ نظم و نسق کے لیے دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کے اوپر داروغہ بن کے رہیں. اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ قوامت کے خلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ یعنی ہیلپ کیا کرتے تھے گھر کے معاملات میں، کپڑے دھونے میں، برتن دھونے میں، سلائی کرنے میں. تو یہ معاملات باہمی رضامندی کے ساتھ، تاکہ زندگی اچھے طریقے سے جو ہے بسر ہو. اور دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کا سارا سامان ہے. وخیر متاعها المرأة الصالحة. جس کو اچھی بیوی مل گئی اس کے لیے یہ بہترین ہے متاع، دنیا کا جو سامان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں میں سلوک اتفاق کی فضا قائم فرمائے. جتنے جھگڑے ہیں وہ اللہ تعالی دور فرمائے، اور ہمیں محبت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.